بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ قرآن کی سردار آیت جو افطاری کے وقت 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی اور بہت ہی پیاری قرآن کی یہ آیت جو شخص افطاری کے وقت صرف 21 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ ناظرین، افطاری کا وقت وہ وقت ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو جو قرآن کی یہ سردار آیت پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ خصوصی برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں روزہ دار صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور افطاری کا وقت آتا ہے تو یہ لمحہ نہایت ہی بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اور حدیث کی روشنی میں افطاری کے وقت کی فضیلت اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہمیں بے شمار دلائل ملتے ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی افطار کے وقت قرآن پاک کی ایک اثردار آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کو صرف 21 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ پڑھنے والا بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی فرما دی جاتی ہے۔ اس کی مالی تنگ دستی دور کر دی جاتی ہے۔ اس پر رزق کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ افطاری کے وقت کی اہمیت، اس کے فضائل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اس وقت کی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ قرآن پاک کی وہ سردار آیت جاننے کے لیے اور افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت، دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی بات رہ نہ جائے اور آپ افطاری کے وقت کی جانے والی دعاؤں کے حوالے سے اور قرآن پاک کی سردار آیت پڑھنے کے حوالے سے تمام فضائل و برکات کا جائزہ لے سکیں اور اس عمل کو کر سکے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان اور روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت رمضان کے احکام کے درمیان
آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان روزہ اور بالخصوص افطار کے وقت کی دعا کی قبولیت کا خصوصی مقام ہے۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت کی اہمیت اور اس کے اجر کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار جب وہ افطار کرے، اور مظلوم کی دعا۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت ہر مسلمان کو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ افطار میں جلدی کرنے کی ترغیب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ افطاری میں جلدی کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے اور اس میں بھلائی اور برکت ہے۔ افطاری کرانے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہو۔ ناظرین، ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں، لیکن افطاری کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افطار کے وقت مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پیاس بجھانے اور اجر کی دعا: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہبت وابطلت عروقا، ذہب الظمأ وابطلت العروق وثابت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ افطاری کے وقت دعا کی قبولیت: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کی قبولیت ہے، لہذا افطار سے قبل اور بعد میں ہر مسلمان کو اللہ سے اپنی حاجت اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ اپنی عبادات میں تاخیر کرتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کو افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عمل ہمیں سنت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ کھجور یا پانی سے افطار کرنا: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ افطار کھجور سے کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطار کر لیتے۔ افطار سے پہلے دعا کرنا: چونکہ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اس وقت اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ شکر گزاری اور تقویٰ: افطار کے وقت ہمیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزہ رکھنے اور پھر افطار کی سہولت عطا فرمائی۔ افطار اور صدقہ خیرات اسلام میں دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے اور روزہ داروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رمضان میں افطار کروانا ایک بہت بڑا اجر کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطاری کروائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو ناظرین،
ہمیں بھی رمضان المبارک میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو افطار کروائیں تاکہ ہم اس اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ محترم ناظرین کرام، قرآنی آیات کی تلاوت کی بے شمار برکات اور فضیلت ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، روحانی سکون اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سکون اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ دلوں کا اطمینان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دل کی بے چینی ختم ہوتی ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، گناہوں کی معافی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ دیگر فضیلتوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت شفاعت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن یہ اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے اور رحمت کے فرشتے سائے میں لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص قرآن کی مخصوص صورتیں پڑھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر انسان کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں کیونکہ ہر تکلیف، آزمائش اور خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اس لیے پریشانیوں اور مصائب کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے توجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے آسرا کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ جس کی امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انسان کو سب سے زیادہ خدا کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے اور یہ صفت کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ابو الکلام آزاد لکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا اور نہ ہی کوئی مطلب اس درجے اس کی صفات میں نمایاں ہے جس قدر رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جہاں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو 300 سے زائد ہوں گے۔
नाज़रीन मोहतरम, छोटी सी और बहुत ही प्यारी कुरान की ये आयत, जो शख्स अफ्तार के वक्त सिर्फ 21 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह पाक अपने उस बंदे से खुश और राज़ी होता है, उसके घर में रिज़्क़ की बारिश होती है। तो नाज़रीन, अफ्तार का वक्त वो वक्त है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। उस वक्त एक ऐसी घड़ी है जिसमें हर दुआ फ़ौरन कबूल होती है। तो जो कुरान की ये सरदार आयत पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा, हाथ नीचे आने से पहले उसकी वो दुआ कबूल हो चुकी होगी इंशाअल्लाह। अफ्तार कराएं, सवाब कमाएं। किसी रोज़ेदार मुसलमान को रोज़ा अफ्तार करवाना सवाब का काम है और अहादीस मुबारका में उसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बशारत निशान है कि जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाया, फरिश्ते और रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाएगा तो वो उसके गुनाहों की मग़फ़िरत का बायस होगा और उसकी गर्दन जहन्नम की आग से आज़ाद कर दी जाएगी। नेज़ उसे उस रोज़ेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी ना होगी। क्या पेट भरकर खिलाने पर ही ये सवाब मिलेगा? रोज़ेदार को पेट भरकर खिलाना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो किसी रोज़ेदार को पानी ही पिला दे तो उसको इनाम इकराम अता फरमाए जाने की बशारत दी गई है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ये रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब उस शख्स को भी देगा जो एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा अफ्तार कराए, और जिसने रोज़ेदार को पेट भर कर खिलाया, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़े कौसर पिलाएगा और कभी प्यासा ना होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इज्तिमाई अफ्तारी करवाने वाले तवज्जो फरमाएँ, बाद लोग माह रमज़ान में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसाफिरों और आम लोगों के लिए इज्तिमाई अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि रिज़्क़ की बेकदरी और बेतौकीरी ना हो, नेज़ राहगीर को भी परेशानी ना हो और ना ही लोगों का रास्ता तंग हो। अफ्तारी के दौरान 2 एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए। बाद लोग अफ्तारी के दौरान खाने पीने में इस कदर मशगूल हो जाते हैं कि मगरिब की नमाज छोड़ देते हैं या घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं, हालांकि बिला किसी सही शरई मजबूरी के मस्जिद में जमात तर्क कर देना गुनाह है। दिन का तवील हिस्सा खाली पेट रहने के बाद एकदम अनवा अक़साम की चीज़ों से पेट को भर देना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेहतर ये है कि कम से कम चीज़ों से मसलन एक आध खजूर पानी से अफ्तार कीजिए और अच्छी तरह मुंह साफ़ करके नमाज बाजमात में शरीक हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं आज के वजीफ़े की जानब कि कुरान की वो कौन सी सरदार आयत है कि जिसको आपने अफ्तार के वक्त पढ़ना है। अल्लाह के वली कहते हैं कि इस आयत को पढ़ने वाला बैठे बिठाए मालदार हो जाता है, उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं, उसकी तंगदस्तियाँ माली परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, उसको अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं और इतना अता फ़रमा देते हैं कि वो ख़ुद देख कर हैरान हो जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, आपने वजीफ़ा करने से पहले सबसे पहले वुज़ू कर लेना है। बावुज़ू जब आप दस्तरख़्वान पर बैठ जाएं तो अफ्तारी से कुछ देर पहले सबसे पहले आपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے 21 مرتبہ آیت پڑھ لی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال، اس کی عالی شان قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یہ رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی اور صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اعلیٰ و مرتبہ ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جو میرے بہن بھائی پڑھنا نہیں جانتے ان کو میں ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری اور سردار آیت ہے۔ اس کی تلاوت سے شیاطین گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس کی تمام خواہشات، حاجات اور تمنائیں پوری کر دی جاتی ہیں اور وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، افطاری کا وقت اسلامی عبادات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب روزہ دار اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اس کی رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے اپنی حاجات مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے اور افطاری کے وقت کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ ربوبیت منظور مقبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ والسلام۔